الحمدللہ عز و جل 16 سال کے بعد آپ کو حج کی سعادت حاصل ہوئی. مدینہ منورہ زہد و شرف و تعظیماً میں داخلے کی سعادت حاصل ہوئی. بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی. مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے مناظر، ان مقامات کی زیارت آپ نے تقریباً 16 سال کے بعد کی. جاننا یہ ہے کہ آپ نے ایسا کیا فرق پایا کہ آپ کو لگا ہو کہ جو حج پر نہیں جاتے بعض لوگ اور ان کو کافی گھبراہٹ ہوتی ہے، تو ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ گھبراہٹ، اب بعضوں کو تو رش سے گھبراہٹ ہوتی ہے. رش تو پہلے سے زیادہ تھا، بڑھتا ہی جا رہا ہے. بعضوں کو کوئی اپنی طبعی معاملات ایسے ہوتے ہیں جیسے میرے ساتھ ہے کہ میرا سب سے بڑا ٹینشن ہوتا ہے کہ استنجا وضو کی ترکیب کیا ہوگی، جس میں پاک رہنا. چونکہ حالات اس سے کہ لوگوں کا ذہن تقریباً 99% کہوں تو بھی شاید مبالغہ نہ ہو کہ پاکی صافی اور یہ ذہن نہیں ہے. اب میرا نفاست کا ذہن، خاص کر پاکی ناپاکی میں بہت زیادہ حساس طبیعت ہے، تو اس وجہ سے وہ ٹینشن تھا مجھے. پھر اب یہ کہ 16 سال پہلے کی صحت اور اب کی صحت میں بڑا فرق. اب میں کیسے پاک رکھوں گا اپنے آپ کو، یہ ٹینشن میرے ہوتا. وضو کا کیا ہوگا، استنجا کیا ہوگا. اب رہا بھیڑ بھاڑ تو دیکھو نا، جنت میں جب جائیں گے انشاءاللہ ضرور جائیں گے. تو وہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ جب جنت میں جائیں گے تو اس وقت جنت کے دروازوں پر اتنا رش ہوگا، اتنی بھیڑ ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہوگا، یعنی کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہوگا. تو پھر یہ کہ اب رش سے گھبراہٹ ہوتی ہے تو جنت میں جانے کے لیے بھی تو رش سے گزرنا ہوگا نا. تو اس لیے ابھی سے ذہن بنا لیا جائے کہ رش سے گھبراہٹ جو ہے نا یہ نفسیاتی ہے. حج میں کتنا رش ہو جانا چاہیے. اگر یہ سعادت ملتی ہو تو صرف رش سے گھبرا کر چھوڑنی نہیں چاہیے. اس کے علاوہ دیگر جو بھی وساوس ہوتے ہیں شیطانی کہ یوں ہوگا، کیسے ہوگا، بیمار ہو جاؤں گا، فلاں ہو جاؤں گا، تو یہ سب گھبراہٹیں نہیں ہونی چاہیے. اس کو ترک کر کے بندہ جائے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اسباب کر دیتا ہے. خود میرا اپنا یہ تھا کہ اب جو میری صحت ہے میں سمجھتا ہوں میں کیسے کروں آج. مجھے تو یہ امید ہی نہیں تھی کہ میں اور طواف کر سکوں، میں اور صحیح کر سکوں. صحیح بات، اپنے ساتھ ویل چیئر لے کر گیا تھا. میں تو ناممکن مجھے لگ رہا تھا کہ میں طواف اور صحیح اپنے پاؤں پر کر سکوں. لیکن اللہ کا ایسا کرم ہوا مجھ پر کہ میں نے سب کچھ پیدل کیا. یعنی طواف صحیح وغیرہ میری مراد ہے، ورنہ یہاں سے ہوائی جہاز میں گیا تھا، وہاں راستوں میں ویل چیئر استعمال کی ہے. لیکن جو اور مناسک ہے نا، جیسے کہ خاص کر طواف ہے، سعی ہے، یا کنکریاں مارنا ہے، تو وہ بھی کھڑے ہو کر اپنے طور پر میں نے خود ہی مار لی کنکریاں بھی، شیطان کو جو مارنا ہوتا ہے. تو یہ مطلب میرے لیے تو خیر کرشمے سے کم نہیں ہے. میں بالکل یعنی کہ اب یہاں کر پھر وہی کیفیت ہے. میں چل نہیں سکتا، زیادہ چلتا ہوں تو آزمائش ہوتی ہے میرے کو، لیکن وہاں گھنٹوں چلا میں طواف میں صحیح میں، جس کو میں نے اپنے لیے قدرتی عطیہ سمجھا کہ اللہ کی خاص مجھ پر عطا ہوئی کہ میں یہ کر گیا. ورنہ ظاہری صحت، فزیکلی جو پوزیشن ہے میری، اس کے مطابق یہ ممکن مجھے لگ نہیں رہا تھا. تو یوں مطلب یہ کہ میں کوئی بادلوں سے نہیں آیا، آسمان سے نہیں اترا. میں آپ اور آپ میں، ہم سب مسلمان ہیں. تو ہم اگر انشاءاللہ ہمت کریں گے نہ، جو وہ احباب جن کے پاس اخراجات موجود ہیں، حج فرض ہو چکا ہے، خاص کر ان کو میری تاکید ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو روکیں نہیں. ورنہ یہ کہ ویل چیئر پر بھی تو ممکن ہے، جب شرعی طور پر مجھے تو بار بار اصرار کرتے تھے اب بیٹھ جاؤ ویل چیئر، اب بیٹھ جاؤ ویل چیئر. میں نے کہا بھائی چلنا واجب ہے، ویل چیئر کی ابھی نوبت نہیں ہے، میں چل پا رہا ہوں، اللہ کی رحمت ہے، چل گیا. تو زبردستی ویل چیئر پر سوار ہو جانا تو پھر وہ اس عبادت میں خرابی آئے گی، پھر اس کے کفارے اور جو بھی ہیں. تو شرعاً مطلب یعنی کہ مجھ پر ویل چیئر وہاں مجھے خود جائز نہیں معلوم ہو رہی تھی کہ جب اللہ نے طاقت دے دی ہے چل رہا ہوں تو ٹھیک ہے، چل رہا ہوں جب تک میں چل سکوں گا. جب گر پڑوں گا تو اٹھا کے بھلے ویل چیئر پہ کوئی رکھ دے، نہ گرا میں الحمدللہ چل گیا میں
اللہ کی رحمت سے اللہ کا کرم ہوا. تو ہمت کریں, آپ بھی دعا کریں. دعا سلاح المؤمن ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کریں گے اللہ برکت دے گا, اور آپ بھی انشاءاللہ اگر کوئی سی ہے بات تو وہ دور ہو جائے گی, اور اللہ مدد کرے گا, اور آپ بھی طواف اور صحیح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. جن پر فرض ہے وہ سستی نہ کریں, حج ضرور کریں. آئندہ سال کریے, بس دل باندھ لیں کہ اللہ نے زندہ رکھا تو میں نے حج کر رہا ہے. فرض میں بلا وجہ تاخیر بھی گناہ ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. بلا وجہ تاخیر نہ کریں, فوراً کر لیں. جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو اس کے لیے یہ وعید ہے حدیثوں میں کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے, ایمان کے لیے خطرہ ہے. برے خاتمے کے اسباب میں سے یہ ایک سبب ہے.